ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک باریوں کا انتظار ہے. یہ احمد بلال محبوب صاحب بیٹھے. پلڈیٹ کی ڈیموکریسی رپورٹ بہت اچھی تھی اور اسی کے اوپر تھی کہ ایک وشس سائیکل ہے کہ ایک جماعت ویٹ کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوسری کا فال آؤٹ ہو تو ہماری باری آ جائے. دوسری یہ جماعت کرتی ہے کہ ان کے اوپر برا ٹائم ختم ہوگا تو پھر ہمارا برا ٹائم ختم ہوگا تو ہماری باری آ جائے. اس طرح کی چیز چلتی رہتی ہے. تو کیا سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ایکچولی یہ طے کریں گی کہ سویلین سپریمیسی اصل میں آئے یا پھر باریوں کا انتظار کا چکر ہی چلتا رہے گا؟ جی سب سے پہلے تو جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. انڈیڈ اٹ از این آنر ٹو بی ہیئر بٹ آلسو اے چیلنج، کیونکہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے کہ یہ جو پولرائزڈ ہمارا اس وقت پاکستان کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، پوری سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن ہے، اس کا وے فارورڈ کیا ہے سیاست میں. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. باتیں تو پولرائزیشن تو ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور بڑی سخت قسم کی پولرائزیشن ہے. اور صرف پولرائزیشن سیاسی اختلاف کی پولرائزیشن نہیں رہی. اب پولرائزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ، گھروں میں، خاندانوں میں ہر جگہ پائی جاتی ہے. اور یہ پولرائزیشن ایسی ہے جو کہ جمہوریت کو ہلا رہی ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. کیونکہ یہ پولرائزیشن میری نظر میں اس وقت اعتماد کا بحران ہے. اس وقت ویلیوز کیا ہیں اس کا بحران ہے. پولرائزیشن ہر پوائنٹ پہ پرائیورٹی کیا ہے، نیشنل پرائیورٹی ہے، ریجنل پرائیورٹی ہے، ایتھنک پرائیورٹی ہے، اس کا بحران ہے. یہ ایک پولرائزیشن اتنی سیریس ہے کہ میرا خیال ہے آج کا ٹاپک میں جو گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے وے فارورڈ کیا ہے. اور یہ سوال میں جب آپ کو جواب دوں گا تو میں اپنا جو لیڈر ہے میرا عمران خان، ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا میں وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا. آج ان کا کیا اس کے اوپر موقف ہے، جو میرا بھی وہی موقف ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا. لیکن اس سارے کے باوجود میں جو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے. یہ چیلنج ضرور ہے یہ پولرائزیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. رومی نے جس طرح کہا تھا کہ لائٹ اونلی کمز انٹو یور سول تھرو دا وونڈ. ہمیں زخم اس پولرائزیشن نے نیشن کو ضرور دیا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم نے اپرچونٹی بنانا ہے. یہ ایک بیج ہے جو جہاد کم از کم پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا. پی ٹی آئی میں جو شامل ہوا ہوں وہ اس لیے ہے کہ ایک یہ تحریک ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ آپ کی اور ہماری آزادی کی موومنٹ ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنج ہے اس میں ہم ایک ایسا بیج، اس جہاد میں ہم ایک ایسا بیج بو رہے ہیں اس ملک کے لیے، جو کہ اگر ہم اس کی صحیح پرورش کریں تو یہ ہماری اصل آزادی کی ایک درخت بنے گا انشاءاللہ. پولرائزیشن ہے کیا اور وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ لوگوں نے بھی ٹریول کیا ہے دنیا بھر میں نے بھی کچھ ممالک دیکھے ہیں. ہر جگہ پولرائزیشن تو ہے، مختلف اختلافات ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیکل بھی، پولیٹیکل بھی. لیکن پاکستان کی پولرائزیشن اتنی ایکسٹریم پہ کیوں چلے گئی ہے؟ یہ ریالٹی کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا سامنے راستہ کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے. سب سے پہلے ضروری یہ ہے پتہ کرنا کہ پولرائزیشن ہے کیا اور کیوں ہوئی ہے. اس کی وجہ بیان کی ابھی کھوکھر صاحب نے، اور انٹرو میں بھی بیان کی گئی. اسٹیٹ ٹیررزم. بدقسمتی سے ہماری جو ہسٹری آپ دیکھیں تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیوروکریسی آ جاتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے، آرمڈ فورسز اینڈ بیوروکریسی. کبھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ تبدیل ہو کے آرمڈ فورسز اینڈ پولیٹیشنز مل کے ایک بیوروکریسی ایک بن جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جمہوریت نہ چلے. آج کل میری نظر میں، اور یہ میرا صرف پولیٹیکل ویو نہیں ہے، سیاسی ویو اس لیے نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں، میرا یہ ایک ریالٹی ہے کہ آج کا دن جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کئی سیاسی جماعتیں مل کے آرمڈ فورسز کے ساتھ حکومت کر رہی ہیں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حکومت ہے، یہ حکومت
अपनी, चूँकि ये हुकूमत जो आई हुई है ये पॉपुलर हुकूमत नहीं है, ये एक स्टोलन मैंडेट की हुकूमत है। इलेक्शन आप सब ने वोट किया, आई डोंट नो कितने परसेंट, अगर मैं अभी देख लूँ तो मेरा 99% जो है आप लोगों में से पीटीआई को वोट किया होगा। इसलिए नहीं कि आप पीटीआई के फेवर में हैं, आप आज़ादी के फेवर में थे, आपने वोट किया होगा। तो ये जो स्टोलन मैंडेट की हुकूमत है, ये अपने आप को हुकूमत में रखने के लिए स्टेट टेररिज्म कर रही है, स्टेट रिप्रेशन कर रही है। ये सिटीजन्स को, शहरियों को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर रही है कि वो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। वो वर्कर्स जो पीटीआई के हैं उनको सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर रही हैं कि वो चुप नहीं रहते। वो आईनी जो आपका हक है एहतजाज करने का, उसको बुरी तरह क्रश कर रहे हैं। जर्नलिस्ट्स जो हैं वो, जो कि दोज हु सीक द ट्रूथ, जो सच जानना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी टोटल सप्रेशन है। सेंसरशिप इस वक्त मुल्क में कंप्लीटली मौजूद है। इमरान खान साहब का नाम आप टीवी पे नहीं ले सकते। ये सारे जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, इससे पोलराइजेशन बढ़ती है और एक्सट्रीम पे जाती है। और यही वजह है जिसको हमने कन्फ्रंट करना है, पोलराइजेशन के लिए। कायदे आज़म का एक फ्रेज मुझे इधर याद आ जाता है। उन्होंने कहा था कि देयर इज नो फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी, देयर इज नो फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी, एंड देयर इज नो इक्वालिटी विदाउट डेमोक्रेसी। इस वक्त चूंकि हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए इक्वालिटी नहीं, फ्रीडम नहीं, तो हम एक पोलराइज्ड मुल्क में इस वक्त हैं। अब दो सवाल पूछे जाते हैं मेरे से कि जब इस तरह का सप्रेशन हो रहा हो, जब लोग वाकई ही एक पीसफुल प्रोसेशन में वो कत्ल किए जा रहे हों, उन पे स्नाइपर अटैक्स हो रहे हों, बेशक डिनाई करती रहे गवर्नमेंट, लेकिन 13 लोगों को तो हमें पता है कि वो उनको शहीद किया गया। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो क्या डू यू रिमेन साइलेंट, आप चुप हो जाएं क्योंकि पावर दूसरी तरफ है, ताकत दूसरी तरफ है, तो आप चुप होकर बैठ जाएं, या आप आवाज़ उठाएं, रेजिस्टेंस करें, या आप इंतज़ार करें कि जब ये इंसाफ होगा, अल्लाह ताला कुछ करेगा तो इंसाफ हमें फराम हो जाएगा और हम फिर आज़ाद हो जाएंगे। क्या करना चाहिए हमें इस सिचुएशन में? मैंने खान साहब से ये पूछा। पहली बात तो ये है, मेरा अपना व्यू, कि आपने साइलेंट नहीं रहना। साइलेंस इज नॉट द आंसर। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर आपने अपनी आज़ादी लेनी है तो फिर आपको डिमांड करनी है। ओप्रेसर जो है विल नेवर वॉलंटरीली गिव यू योर इंडिपेंडेंस। हजरत अली ने कहा था कि अगर आप कहीं भी एक जगह भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो पूरी शहर में, पूरी मुल्क में वो नाइंसाफ़ी है। सो वी कांट जस्ट रिमेन साइलेंट। इफ वी कांट रिमेन साइलेंट, व्हाट डू वी डू? आर्म्ड रेजिस्टेंस, वी टेक द लॉ इन आवर ओन हैंड, क्योंकि अवाम को अगर आप सप्रेस करेंगे तो अल्टीमेटली वो हो सकता है। माई पर्सनल व्यू इज नो, दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं है। खान साहब से पूछा मैंने यही सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, एंड आई विल जस्ट कोट हिम। उन्होंने कहा कि नो, रेजिस्टेंस मीन्स कि आप हायर स्टैंडर्ड पे चले जाएं। रेजिस्टेंस मीन्स कि आप आवाज़ उठाएं रूल ऑफ लॉ के लिए, आप आवाज़ उठाएं आज़ादी के लिए, आप आवाज़ उठाएं अवाम के लिए। और उन्होंने एक स्ट्रेटजी भी बताई जिसका मैं भी जिक्र करूंगा ओवर द कोर्स ऑफ आवर इवनिंग और आफ्टरनून। लेकिन आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं, वी हैव टू स्टैंड अप एंड वी हैव टू फाइट। उन्होंने कहा वी हैव टू रेजिस्ट थ्रू आवर वॉइस, आवाज़ उठा के, पब्लिक मूवमेंट करके, प्रोटेस्ट करके, लीगल बैटल्स लड़के। मैंने पूछा उनसे कि जी लीगल बैटल्स, ये बातें बड़ी हो रही हैं कि हम ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये हम NRO कोई करने जा रहे हैं, हम कोई ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि आपको रिहा करना है। उन्होंने कहा मैं लीगल बैटल लड़ूंगा, मैं कानूनी जंग लड़ूंगा जो मेरे वकील लड़ रहे हैं।
میں نے نہیں مانگنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کی بات کریں. آپ رول آف لا کی بات کریں, آپ آزادی کی, جمہوریت کی بات کریں. پرسنل ایجنڈا میرا کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, ادھر میں پی ٹی آئی کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ایک اور, کہ وی آر, جیسا میں نے کہا کہ موومنٹ, ہم ایک موومنٹ ہے, ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں اگر اس کو میٹافوریکلی بات کروں تو ہم ایک خواہش ہیں, جو آپ سب کی خواہش ہے ایک آزاد پاکستان کے لیے. اور یہ خواہش جو ہے, جس کو میں تحریک انصاف کہتا ہوں, اس کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک پیسفل, نان سائلنٹ بٹ پیسفل ریولیوشن کا ہے. اس کا ایجنڈا آرمڈ اسٹرگل کا نہیں ہے. اینڈ وی ول سکسیڈ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ 3 اسٹریٹجیز کریں, اور آئی تھنک آئی ول ریفر ٹو دیم. دے آر دا RSU اسٹریٹجیز, جس کا بہت ذکر کرنا ضروری ہے, because ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پالیٹکس پولرائز ورلڈ میں کس طرح نیگیٹو کرنے کا, ہم نے اس کو ریزسٹ کس طرح کرنا ہے اور نیویگیٹ کس طرح کرنا ہے. RSU, R اسٹینڈس فار ریزسٹنس. کس طرح یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ریزسٹ کس طرح کرنا ہے. اسٹریٹجی, حکمت عملی کے ساتھ, رینڈملی نہیں. اور تیسرا یونٹی, یونٹی کے ساتھ کرنا ہے, پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے. یہ تینوں بڑی اہم چیزیں جس پہ آگے جا کے وی ول ٹاک. تو ابھی فی الحال کے لیے میں آئی تھنک آئی بین ٹولڈ ٹو اسٹاپ ہیئر فار اے منٹ. سینیٹر صاحب, جو اس طرح مصطفیٰ نے بھی بات کی, مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانے میں ہوتی تھی سیاست لیفٹ آف دا سینٹر, رائٹ آف دا سینٹر, کوئی اس طرح کی چیز. اب میرے خیال میں گود آف اسٹیبلشمنٹ ہی رہے گی یہ ایک سیاست ہماری, یہی نقطہ ہے ساری سیاسی جماعتوں کا. تو اس کو کیسے اصل میں ختم کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم جو یہ بلیم گیم کر رہے ہیں کہ آپ برے, اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں جو عوام ڈس انفرنچائز نہ ہو, جیسے 2018 میں تھی اور جیسے 2024 میں. یہ کب سلسلہ ختم ہوگا؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دیر از ڈارکنیس, اندھیرا ہے, کیونکہ جمہوریت نہیں ہے. اور میں کہنا چاہوں گا اور ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کی ذمہ دار اس وقت جو حکومت ہے وہ بالکل اس میں شامل ہے. حکومت چاہے آپ پنجاب کی کریں یا سینٹر پہ کریں, وہ انوالوڈ ہیں اس سارے معاملے میں, اور وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. بے شک کہتے رہیں کہ آپ مذاکرات کریں, آپ بات چیت کریں, ہم اس کو ریزالو کریں گے, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا, بالکل حقیقت ہم سب کو پتہ ہے. بے شک آپ کے مین اسٹریم میڈیا میں یہ باتیں نہیں آتی شاید, لیکن سوشل میڈیا آج کل زندہ ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈارکنیس جو ہے, جو اندھیرا ہے, اس کو صرف روشنی دور کر سکتی ہے, ڈارکنیس نہیں. یعنی اندھیرے کو اندھیرا ختم نہیں کرے گا, اندھیرے کو روشنی ختم کرے گی. اور اس لیے ہم اب وہ ایک, ہمارا پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ غصہ چڑھتا ہے ان کو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پوری طرح ریزسٹ کریں. لیکن جو ہمارا موقف ہے وہ وہی موقف ہے جو ابھی کھوکھر صاحب نے ڈیفائن کیا, کہ ہم نے اس کو, اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں لڑنا, ہم نے روشنی سے لڑنا ہے. اور روشنی کا طریقہ, یہ پہلا پرنسپل اس کا جو یہ ہے کہ ریزسٹ انجسٹس پیسفلی. اور وہ ہم صرف اس وقت, چونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو حکومت کے پاس ہے. ہم باہر نکلتے ہیں, بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے. ہم پلیٹ فارمز پہ پبلک کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پبلک کو اتنا ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, ان کے گھروں میں اٹیک کیا جاتا ہے کہ وہ اب نکلنے سے پریشان ہیں. سو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے ہماری زبان. ہم اس زبان کے ذریعے اپنا جو موومنٹ ہے, اپنا جو تحریک ہے, اس کو آگے لے کے چلاتے رہیں گے. جس طرح فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول زبان اب تک تیری ہے. سو ہم نے اس انجسٹس کو, اس ناانصافی کو اپنی زبان سے لڑنا ہے. یہ ایک ہمارا موقف ہم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ ہمارا جو رائٹ ہے, ہمارا حق ہے, یہ نہیں لے سکتا. ہم نے اس پہ کھڑا ہونا ہے.
اب دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے پولرائزیشن کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو جہاں آپ نے ہر جگہ ہر پوائنٹ پہ آ کے آپ جیسے لوگوں کے سامنے گفتگو اچھی کر کے یہ کہنا ہے کہ ناانصافی کے لیے کھڑے ہوں اپنے لیے اور ہمارے لیے اور قوم کے لیے، وہاں دوسری چیز یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں اپ ہولڈ انٹیگریٹی، یعنی کہ سچ کا ہاتھ پکڑی رکھیں. مجھے پتا ہے کہ جو اوپریسرز ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اپنی ٹیکٹکس ہیں ان کی، وہ جھوٹی خبریں بھی کرتے ہیں، جھوٹی پرسیکیوشن بھی کرتے ہیں، جس کا ذکر کیا ابھی کھوکھر صاحب نے. وہ ہر قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں ریٹیلیشن، یا ہم سچ کا ہاتھ پکڑی رکھیں؟ کیونکہ ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے کہ ہم بھی فیک نیوز کریں، اس میں ایڈوانٹیج ہوگا ہمیں، ہم غلط بیانیاں کریں اور موقف اپنا آگے پیش کرنے کی کوشش کریں. لیکن میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بڑا واضح ہے کہ ہمیں بے شک آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہو، سچ کا ہاتھ پکڑیں. سچ جب تک سچ پہ کھڑے رہیں گے ہم، اور جو اوپریسر ہے، جو ڈکٹیٹر ہے، جو جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے منہ پہ آ کے سچ بولیں گے تو ہمارا موقف بہتر رہے گا. تو یہ دوسرا میرا پوائنٹ ہے. تیسرا جو بڑی اہم بات ہے، بلڈ یونٹی، یعنی کہ جو ایک اوپریسر ہوتا ہے، جو ڈکٹیٹرشپ کی، جو جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ میں کانفلکٹ رہے، چاہے وہ ریجنل کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ٹیریٹوریل کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ایتھنک کانفلکٹ بنے، چاہے وہ ریلیجس کانفلکٹ بنے. وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کانفلکٹ میں رہیں، کیونکہ وہ جب ڈیوائڈ کرتا رہے گا تو پھر آپ کا جو اس کے خلاف ریزسٹنس ہے وہ کم ہوگی. تو ہمارا جو تیسرا پرنسپل ہونا چاہیے اس پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے، کہ ہم جو بھی آپ کے اپنے نظریات ہیں، ہم کوشش کریں کہ چونکہ یہ معاملہ پوری قوم کا ہے تو پرنسپلز کی بات کریں جس پہ قوم یونائٹڈ ہو سکتی ہے. اور وہ کون سے پرنسپلز ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو جمہوریت نہیں چاہتا، جہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو رول آف لا نہیں چاہتا، انصاف نہیں چاہتا. یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ ایتھنیسٹی ختم نہیں کرنا چاہتا، جو ہیومن ڈگنیٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو آئین کی بات نہیں کرنا چاہتا، جو عدلیہ کی آزادی کی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ بڑے بڑے پرنسپلز ہیں. تو ان پرنسپلز پہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں، اور اس میں بے شک انہوں نے بڑی اچھی بات کی اسپیکر صاحب نے. اگر وہ ان پرنسپلز پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو پھر مانیں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ آ کے ملنا چاہتے ہیں. ان کا جواب کیا ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی چڑھتا ہے لیکن میں اس کو پی جاتا ہوں ہر بار، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ پچھلے 5 سال بعد چلے جاتے ہیں، پھر اسے 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنلی وہ میں ان سے کہتا ہوں کہ چلیں آپ اس زمانے کی بات کر لیں جب پاکستان بنا نہیں تھا، یا جب ہم لوگ ابھی آزاد نہیں تھے، اس وقت کیا انگریز کرتے تھے، آپ اس کو بھی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں. تو جو ماضی میں جانے کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپوننٹس یا حکومت میں جو اس وقت ہیں، وہ ڈزنٹ میک سینس، وہ سالو نہیں کرتا، وہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہی ہے کہ اگر آپ واقعی ہی بات کرنا چاہتے ہیں پرنسپلز پہ اور اصولوں پہ تو آ جائیں، ہم ویلکم کرتے ہیں. خان صاحب نے تو یہ کہا ہے. تیسری ایک چیز یہ ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے، کہ ہم بات کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کی. ہمیں بیکاز ہر پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے، طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی طاقت ہوتی ہے لوگ. کل مجھے کسی اینکر پرسن نے پوچھا ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو طاقت رہ نہیں گئی، اب آپ کیوں نہیں سمجھوتا کر لیتے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں طاقت کی؟ طاقت ٹھیک ہے، ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے جو حکومت کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے، اور یہ عوام کی طاقت کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. ہم نے اس کو ٹکر لے کے اس کو ختم نہیں کرنا، ہم نے اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا ہے. تو ہم عوام کی بات کریں، ہم جمہوریت کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں، الیکٹرل ریفارمز کی بات کریں. آئیں بیٹھیں، آج بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن کرا لو دوبارہ، اور صاف شفاف الیکشن کرا لو، چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دو، ججز کو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس وغیرہ بنائے ہیں آپ نے اس کو تبدیل کر کے واپس نارمل کر دو.
یہ چیزوں پہ بات کرنے کے تیار ہیں. ہم بالکل کیوں نہیں تیار کریں گے. اور آخری بات جو ہے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسٹرینتھ ہے، اور یہ بات میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کرتا ہوں، ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ہے. یعنی کہ لو ہینگنگ فروٹ، یہ جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو لو ہینگنگ فروٹ کی بات بھی کرنی چاہیے. ابھی میں باہر کتابیں دیکھ رہا تھا، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو نیلسن منڈیلا کی لانگ واک ٹو فریڈم کتاب تھی. تو ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے پاس تو بہت اگزامپل ہے اپنے حضور پاک کا. حدیبیہ کی انہوں نے جب ایک صلح کی تھی تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو نقصان ہو گیا، لیکن وہ اسٹریٹجی بالکل درست تھی کیونکہ لانگ ٹرم ایڈوانٹیج تھا. سو ہم نے یہ بیٹل آج کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اس لیے اس میں پیشنس کی ضرورت ہے، اس میں آرام سے گفتگو کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصولوں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کے لے جائیں مجھے، اصول کی بات تک میں بالکل کمفرٹیبل ہوں. لیکن میں کراس لائن کروں گا تو پھر میں دوسروں کی جو اوپریسر ہے، جو جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں اس کے گراؤنڈ میں آ کے کھیلوں گا، اور پھر مجھے نقصان ہوگا اور پھر قوم کو نقصان ہوگا. اس لیے یہ ایک بہت ضروری اسٹریٹجی ہے. ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم آئے اور ہم نے توڑ پھوڑ کی. کون سی توڑ پھوڑ کی؟ ہم تو اپنا ایک حق استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑا پیسفل. بار بار خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ بار ہر جگہ جا کے کہیں کہ ہم آئیں، لوگ باہر آئیں، اپنا احتجاج کا حق استعمال کریں، لیکن پرامن رہیں. لیکن وہ کنٹینرز لگانا اور پہلے سے یہ کریٹ کرنا، یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ حکومت نے کیا. اور وہ اب ٹھیک ہے ان کے پاس اختیار ہے، لیکن ہمارے ہونٹ تو بند نہیں کر سکتے، ہماری آواز تو بند نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ظلم کے، یہ روئی بنیں گے، یہ روئی بنیں گے، اور وقت بہت قریب آ گیا ہے. یہ اب آپ کو میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ اس وقت تقریباً آ گیا ہے جہاں ہم واقعی دیکھیں گے حقیقی آزادی اپنی. اور یہ آپ